اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو اس وقت کہنے لگتا ہے اے میرے رب پھر مجھے دنیا میں بھیجیے۔ یہ سورہ مومنون کی 99 نمبر کی آیت ہے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، تاکہ میں وہاں نیک اعمال کر سکوں جن کو میں چھوڑ آیا ہوں، مگر ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ یہی ایک اس کی بات ہوگی جسے مسلسل کہے جائے گا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اٹھائے جانے کے دن تک رہیں گے۔ یہاں پر ان کفار اور مشرکین کی بات بیان ہو رہی ہے جو مسلسل نافرمانی کرتے رہے اپنی زندگی میں۔ حق پیش کیا گیا ان کے سامنے، طرح طرح سے سمجھایا گیا، اور اس کے باوجود وہ انکار ہی کرتے رہے، تکذیب ہی کرتے رہے، مسلسل شرارت ہی کرتے رہے اور حق بات کو تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ گیا۔ اور جب موت کا وقت آیا تو اس وقت کہنے لگے کہ التجائے کرنے لگے، خواہش کرنے لگے، آرزو کرنے لگے اللہ سے کہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں پھر وہاں پر جا کر کچھ اچھے کام کر کے، اعمال صالحہ کر کے آپ کے پاس لوٹ سکوں۔ یہ ہر کافر کی تمنا ہوتی ہے۔ موت کے وقت بتایا جاتا ہے، نہ صرف موت کے وقت بلکہ 4 ایسے اوقات بتائے گئے ہیں جس وقت یہ کافر اور ظالم اور نافرمان جو ہوں گے وہ تمنا کریں گے۔ ایک تو مرنے کے وقت، جان کنی کے وقت، اور دوسرے قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت، تیسرے انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی اس وقت، اور چوتھے جہنم میں جب ڈھکیل رہے ہوں گے ان کو فرشتے، تو اس وقت یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے اللہ، تاکہ ہم پھر وہاں پر جا کر کچھ اچھے کام کر کے آ سکیں آپ کی مرضی کے مطابق۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ سورہ الف لام میم سجدہ پارہ 21 میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ آپ دیکھتے ہوتے اس وقت ان مجرموں کی حالت کیسے وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، اپنے سر کے بل اوندھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ اس وقت وہ یہی کہہ رہے ہوں گے اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اور ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں آپ واپس بھیج دیجئے دنیا میں تاکہ ہم اچھے کام کر کے آ سکیں آپ کی پسند کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق۔ یہ سب چاہیں گے سارے مجرمین، اس میں مجرمین کا تذکرہ آیا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہا سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی مسلمانوں کو بڑی خوش فہمی رہتی ہے، عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مجرم ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ کافر اور جو مشرک ہیں وہی مجرم ہیں، وہی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، مواخذہ انہی کا ہوگا، ہمارا تو نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کئی ایک آیتوں میں آپ دیکھیے کہ مجرم کہہ رہے ہیں۔ مجرم کا مطلب کیا ہے؟ سب کے سب شامل ہے اس میں، جو بھی جرم کریں گے وہ مجرم ہوں گے۔ کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا آدمی اگر کوئی جرم کرے تو اس کو مجرم نہیں کہتے آپ؟ کیا عدالتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہندو ہے تو مجرم نہیں ہے، مسلمان ہے تو مجرم ہے؟ ایسا نہیں ہے، سب کے سب جو بھی جرم کرتے ہیں وہ مجرم ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی قانون ہے اور آخرت میں بھی ایسا ہی قانون ہوگا۔ جو جرم کریں گے، جو بغاوت کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاریں گے، وہ سب کے سب مجرم ہوں گے۔ تو اس وقت ان کا یہ کہنا اور یہ آرزو کرنا بے فائدہ ہوگا، بے فیض ہوگا۔ جو کافر اور مجرم جو بھی ہوں گے وہ جب یہ دیکھ لیں گے، کیونکہ مرنے سے پہلے جان کنی کے وقت یہ ہے، غرغرہ موت کے لگنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیتے ہیں، مغائبات کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر سارے نظارے ہوتے رہتے ہیں، جنت اور جہنم کا نظارہ، فرشتوں کے نظارے سب دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے حدیث میں کہ غرغرہ موت سے پہلے تک ایمان لا سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، وہ تمہاری معتبر ہوگی، قابل قبول ہوگی۔ جیسے ہی غرغرہ موت لگ جائے گا اس کے بعد تمہارا ایمان لانا بالکل بے فیض اور بیکار ہو جائے گا، اور تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔
غرغرہ موت اور سکرات مرض جو ہے موت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ آخری وقت میں بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ کون سا آخری وقت ہے پتہ نہیں ہے۔ غرغرہ موت جب لگ جاتا ہے تو پھر ایمان جو ہے اس کا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مجرم سب یہی کرتے ہیں۔ مجرم کو جب پکڑا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے مجرم؟ یہی کہتا ہے کہ آئندہ سے نہیں کروں گا، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ ویسا ہی معاملہ ہے غرغرہ موت کے بعد، جب سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، دکھ رہی ہیں، تو اس کے بعد اگر ایمان لا رہا ہے، جب توبہ کر رہا ہے، تو وہ توبہ کیا اعتبار ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کیوں قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو تو جو مطلوب ہے وہ جو ہے ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے کہ جو ہے لانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بن دیکھے کہ تم ایمان لاؤ اور ساری باتوں کو قبول کرو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہاری موت کے وقت تو تم کو سب کچھ نظر آ جائے گا، اس وقت تم جو ہے اگر ایمان لاؤ گے، توبہ کرو گے تو قبول نہیں ہوگا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس پارہ 11 میں بتائے ہیں فرعون کے تعلق سے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون بھی ایمان لایا تھا مرتے وقت۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرعون کفر ہی کرتا رہا؟ نہیں، ایمان لایا ہو لیکن ایمان اس کا قبول نہیں ہوا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ڈوبنے لگا اور جو ہے جب موت سامنے نظر آنے لگی تو اس وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، میں ایمان لاتا ہوں اس پر جو یعنی ہارون کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اب ایمان لاتا ہے، آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے ابھی تک تو مفسدوں میں رہا، ابھی تک نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی نافرمانی میں گزارتی، آج تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفِكَ آیَةً، کہہ دیا جائے گا تیرے بدن کو آج ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے لوگوں کے لیے، اس کو ہم باقی رکھیں گے، لیکن تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا جو مجرم ہوں گے، جو زندگی بھر نافرمانی کرتے رہیں گے، وہ اگر غرغرہ موت کے لگنے کے بعد ایمان لائیں گے یا توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی جو ہے کرنا ہوگا ہمیں۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے، بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ جو موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو اس وقت تو سب ایسا ہی کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کافر اس وقت کیا چاہے گا؟ صرف یہ چاہے گا کہ میں عمل صالح کروں اور واپس آؤں، یعنی دنیا میں جا کر وہ اپنے کنبے قبیلے والوں سے ملنے کی تمنا نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ مجھے موقع دیجئے، مہلت دیجئے، میں جا کر وہاں پر یعنی ایسے عمل کروں گا جو آپ کو پسند ہے۔ یہ ہمارے لیے آج جو ہے وقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مہلت ہمیں دی ہے، تو مہلت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم کو جو ہے یہ غنیمت ہے، یہ موقع غنیمت ہے، اس لیے اس کو جو ہے عمل صالح ہم جو ہے کرنے کے اوپر جو ہے یعنی اپنے آپ کو لگا لیں اور یہ دیکھیں کہ آج ہم کیا اچھے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی کی مہلت جب ختم ہو جائے گی تو پھر اس وقت پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی عبرت ہے اور یہ مہلت کا وقت ہے، یہ سبق ہے ہمارے لیے، اس سے جو ہے استفادہ کر لینا چاہیے ہر ایک کو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ایک بات آئی ہے یہاں پہ برزخ کا تذکرہ ہے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان جو ایک وقفہ ہوتا ہے، جو الگ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے، جو پردہ جو جسے کہتے ہیں، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی اور آخرت والی زندگی کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان جب مرتا ہے تو دنیا کی زندگی سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اور پھر آخرت کی زندگی سے بھی اس کا رشتہ بھی جڑتا نہیں ہے۔ اس کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، وہ برزخ میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے جب تک کہ قیامت نہ برپا ہو جائے، دوسرا سور نہ پھونکا جائے اور سب کے سب اللہ کے حضور حاضر نہ ہو جائیں، اور پھر حساب و کتاب ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد آخرت والی زندگی شروع ہوگی۔ اس سے پہلے تک جو مریں گے، جو ہزاروں سالوں سے مرے ہوئے پڑے ہیں یا ابھی مریں گے، اس کے بعد قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی پتہ نہیں، اس وقت تک برزخ میں رہیں گے۔ یہ وقفے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ وقفہ چاہے کسی شکل میں ہو، کہیں پر ہو، جیسا کہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ بھی برزخ ہے، اور جو ہے جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، مٹی میں اڑا دیا جاتا ہے، ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے، وہ بھی برزخ ہے، اور دریاؤں میں اس کو جو ہے راکھ کو اڑا دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے، وہ بھی برزخ ہی ہے۔ یا کوئی جانور اس کو کھا لے، اس کے پیٹ میں اس کی غذا بن جائے، یا مچھلی اس کو کھا لے اس کی غذا بن جائے، وہ بھی برزخ ہے۔ یعنی سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے، ان کے ذرات۔ کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کے ذرات کو اڑا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کو جمع
کرنے پر اس کو جمع کرتے ہیں، اور برزخ کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ اس پر طاری ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ پانی میں بہا ڈالے اس کو یا ہوائیں اڑا ڈالے اس کو، اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں، اور پھر بروز قیامت اس کو جمع کر کے پھر سے جو ہے نئی زندگی بخشیں گے۔ تو اس وقت جو ہے برزخ کی زندگی ختم ہوگی اور پھر آخرت والی زندگی شروع ہوگی۔ تو یہ برزخ کا جو معاملہ ہے وہ کہیں کوئی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے پر قادر ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو آپس میں کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا، سب کو اپنی اپنی پڑے ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، جب انہیں دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے روبرو حاضر ہو جائیں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا، تو اس وقت کیسی ہولناکی ہوگی، کیسی حالت ہوگی، کیسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس کا تذکرہ کئی ایک صورتوں میں بھی آپ کو ملے گا، احادیث میں بھی ملے گا۔ سورہ عبس پارہ 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرما دیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی جب کان پھاڑ ڈالنے والی قیامت واقع ہوگی، یعنی ایسی حالت پیدا ہو جائے گی کہ کسی کو کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، اس وقت کیا ہوگا، سب رشتے ناطے توڑ دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی یہی بات کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کوئی حسب نسب نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا، اور سورہ عبس میں بھی یہی بات بتائی ہے کہ اس وقت سب بھول جائیں گے ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، ماں باپ کو بھول جائیں گے اولاد، اور پھر اپنی بیوی کو بھول جائیں گے، اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، اپنی ساری اولاد کو بھول جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اس وقت بالکل نفسا نفسی ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ سورہ معارج پارہ 29 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کلا، اس وقت بھی جو ہے کافر یہی کرے گا، یہی کہے گا، اور جو نافرمان ہے یہی کہے گا کہ میرا سب کچھ لے لیجئے، میرے بھائی لے لیجئے، میرے بہن لے لیجئے، میری اولاد لے لیجئے، میری بیوی لے لیجئے، میرے ماں باپ کو لے لیجئے، میرا دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب لے لیجئے، سارے خاندان والوں کو لے لیجئے، لیکن مجھے نجات دے دیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو جو ہے دوسروں کے بدلے میں جو ہے تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ تو اس طریقے سے وہاں پر یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے تعلق سے فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دریافت کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں قیامت میں بھی یاد رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، 3 ایسے اوقات ہوں گے اس میں جو ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 اوقات کون سے ہوں گے؟ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہوگا جو اعمال کے تولے جانے کا وقت ہوگا، میزان جب لگی ہوگی اور سب کے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہوگا، کس کا پلہ ہلکا ہوگا، سب پریشان ہوں گے۔ اور دوسرا وقت جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے تو اس وقت سب پریشان ہوں گے، سب فکر مند ہوں گے کہ کس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا، کس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، اس وقت بھی بڑے فکر مند ہوں گے۔ اور تیسرا وقت وہ ہوگا جو پل صراط پر سے گزرتے ہوں گے لوگ، تو اس وقت اتنی فکر ہوگی سب کو اپنی اپنی کہ ہم گزر پائیں گے یا گر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہوں گے جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں۔ تو اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد، اتنی آیتیں، اتنی احادیث، یعنی یہ پتہ چل رہا ہے اس بات کا کہ اس دن کی ہولناکی بہت بڑی ہوگی اور اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن آج لوگ بڑی خوش فہمیوں میں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ تو ان سے ہے، ہمارا سلسلہ تو ان سے ہے، فلاں سے ہے، ہمارا نسب وہاں سے جڑتا ہے، ہمارا 25واں سلسلہ، 20واں سلسلہ۔ یہ سلسلے نہیں چلنے والے ہیں۔ یہ بزرگ جو ہم اپنے واسطے دے دے کر یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوا دیں گے، یہ فلاں ہمیں جو ہے ہماری سفارش کر دیں گے، تو یہ ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہیں۔ بتا دیا ہے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ وہ شفاعت اور یہ جو سفارش ہوگی وہ تو جو ہے اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور وہ بھی استثنائی صورتیں ہیں، قانون نہیں ہے۔ جو عمل صالح کی پونجی کے بغیر دنیا سے گزرے گا اس کو جو ہے بہت برا حساب ہوگا اس کا۔ اور اس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ سورہ نساء پارہ 5 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح فرما دیا کہ یہ تمہاری آرزوئیں، تمنائیں، خواہشیں
اور اہل کتاب کی آرزویں تمنائیں کچھ بھی کام نہیں دے گی۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم اچھا عمل نہیں کرو گے۔ کوئی اگر برا عمل کر کے میرے پاس آئے گا تو اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور میرے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار اس کا نہیں ہوگا۔ اتنا واضح کر دیا گیا، اتنا بتا دیا گیا کہ عمل صالح کی پونجی کے بغیر اگر تم آؤ گے تو تمہیں پریشانی ہوگی، تم کو جو ہے بھگتنا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ عمل صالح ہے کیا اصل میں؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اس میں اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو عمل کریں گے وہی عمل صالح ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی عمل ہوں گے وہ عمل صالح نہیں ہوں گے، اس کو عمل صالح تصور نہیں کیا جائے گا۔ جو اللہ کا حکم ہے اور پھر اس میں اللہ کی رضا اور پھر اخلاص، اس کے بعد اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کر کے ہمیں دکھلایا ہے بالکل ایسا ہی کرنا ہوگا، سنت طریقے سے اگر کریں گے تو پھر وہ عمل صالح ہوگا۔ تو عمل صالح کے تعلق سے بار بار یعنی کفار بھی، مجرمین بھی اس وقت تمنا کریں گے، تو یہ عمل صالح کے بغیر اگر کوئی یہاں سے جائے گا، اس کی پونجی لیے بغیر جائے گا اور ان کی اور ان کے بھروسے پر جائے گا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے واضح فرما دیا گیا ہے۔ اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یعنی بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے تو پھر یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کون سا دن دیکھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح فرما دیا کہ اس کے لیے تیاری کر لو تم یہاں سے، کیونکہ تمہارا اس دن کوئی ساتھ نہیں دے گا، سب کے لیے نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور بڑے ہولناک دن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔